جو امیروں، سیٹھوں، بڑے لوگوں سے خندہ پیشانی ملتے ہیں، لیکن وہیں پر سماج کے غریبوں، دبے کچلے لوگوں، غریب محتاج لوگوں، ان سے وہ اس طرح سے اس والہانہ انداز میں نہیں ملتے جیسا وہ امیروں اور بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، جیسا وہ شہرت یافتہ لوگوں سے ملتے ہیں، جیسا وہ بڑے بڑے پوسٹ ہولڈر لوگوں سے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ بااخلاق نہیں ہو سکتے، ہاں موقع پرست ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چہرہ دیکھ کر ویوہار کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کر برتاؤ کرتے ہیں، آپ کا اخلاق وہاں جاگتا ہے جب سامنے والا بڑا ہوتا ہے، تو آپ موقع پرست تو ہو سکتے ہیں لیکن بااخلاق نہیں ہو سکتے۔ والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داؤد۔ قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین اعظام، اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں اس دنیا کے اندر نازل فرمائیں اور جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام کتابوں کے اندر اور تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد سب سے پہلی چیز کہ لوگوں کو توحید اور ان کے عقیدے کی درستگی۔ توحید کے بعد اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد دوسرے نمبر کا یہ تھا کہ لوگوں کو اخلاق اور کردار کے بارے میں، لوگوں کے اخلاق اور کردار کو اعلیٰ اور بہتر بنایا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے اپنی بعثت کا مقصد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر دکھا دوں، اخلاق کے معیار کو، بلند و بالا معیار کو ثابت کر کے دکھلا دوں، اس کے جو ہے بلند و بالا اخلاق کیا ہوتا ہے اس کو مکمل کر کے دکھلا دوں۔ تو انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہمیشہ اور ہر محفل کے اندر بولنے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہیں نہ کہیں پر دعوت و تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت میں محنت کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہر دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے ہر وہ شخص جو دین کی نشر و اشاعت سے جڑا ہوا ہے اس کا اخلاق اور کردار بہتر۔ انسان ہماری باتوں کو اس وقت لیتا ہے، انسان ہماری باتوں سے متاثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو، جب ہمارے کردار سے متاثر ہو۔ اگر ہم بااخلاق اور باکردار نہیں ہیں تو ہم باتیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ کریں، ہماری باتوں سے کوئی متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے آپ کے اوپر، اس کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو، آپ لوگوں کے لیے نرم پہلو اختیار کرتے ہو، آپ کا دل لوگوں کے لیے نرم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترشرو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام کا جو جھرمٹ، یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد ہمیشہ لگے رہتے ہیں، یہ صحابہ کرام آپ سے چھٹ جاتے۔ اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو صحابہ کرام کا یہ جو جمگھٹا آپ کے پاس لگتا ہے، ہر وقت آپ کے پاس وہ حاضر رہتے ہیں اور آپ کے پاس حاضر ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بااخلاق نہیں ہوتے تو صحابہ کرام آپ سے
چھٹ جاتے, سب تتر بتر ہو جاتے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاقی پہلو کی طرف بتلایا کہ آپ کے اخلاق اور کردار اتنے بہتر ہیں, اس لیے تمام کے تمام صحابہ کرام ہمیشہ آپ کے ساتھ حاضر رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. ہر وہ شخص جو کلمہ توحید کو, ہر وہ شخص جو کلمہ شہادت کو مانتا ہے, اس کا اقرار کرتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنایا جائے گا تو آپ کے اخلاق اور کردار اور اس کی جو تعلیم آپ نے دی ہے اسے اپنایا جائے گا. میرے بھائیوں, اخلاق ایک انسان کی پہچان کی کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے سب سے بہتر معیار ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو چہرہ دیکھ کر ویوہار کرتے ہیں, چہرہ دیکھ کر برتاؤ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو امیروں, سیٹھوں, بڑے لوگوں سے خندہ پیشانی ملتے ہیں, لیکن وہیں پر سماج کے غریبوں, دبے کچلے لوگوں, غریب محتاج لوگوں, ان سے وہ اس طرح سے اس والہانہ انداز میں نہیں ملتے جیسا وہ امیروں اور بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, جیسا وہ شہرت یافتہ لوگوں سے ملتے ہیں, جیسا وہ بڑے بڑے پوسٹ ہولڈر لوگوں سے ملتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ بااخلاق نہیں ہو سکتے, ہاں موقع پرست ہو سکتے ہیں. اگر آپ چہرہ دیکھ کر ویوہار کرتے ہیں, چہرہ دیکھ کر برتاؤ کرتے ہیں, آپ کا اخلاق وہاں جاگتا ہے جب سامنے والا بڑا ہوتا ہے, تو آپ موقع پرست تو ہو سکتے ہیں لیکن بااخلاق نہیں ہو سکتے. اخلاق ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت سے جڑا ہوا ہے, اس لیے ہماری باتوں میں وزن, ہمارے باتوں میں دم اور ہمارے باتوں کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب ہمارے اخلاق اور کردار بہتر ہوں گے. میرے بھائیوں, اخلاق, اعلیٰ اخلاق, اس کی فضیلت کیا ہے, میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلی حدیث جو ابو داؤد کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. فرماتی ہے کہ اللہ سے فرمایا, ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم, کہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اس مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے جو مقام اور مرتبہ ایک روزے دار اور شب بیدار کے حصے میں آتی ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو دن میں نفلی روزہ رکھتا ہے, رات میں تہجد پڑھتا ہے, اور وہیں پر ایک وہ شخص جو مسلمان ہے, مومن ہے, لیکن وہ نفلی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اور تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے, لیکن اس کا اخلاق اتنا بہتر ہے, اس کا کردار اتنا بہتر ہے, وہ اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے, اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے جو مقام ایک روزے دار اور شب بیدار کے حصے میں آتی ہے. یہ حدیث کا مطلب ہے. تو یہ اعلیٰ اخلاق کی اہمیت ہے. میرے بھائیوں, ایک اور حدیث جو ابن ماجہ کی ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں جنت کے کنارے پر ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, اور اسی طرح میں جنت کے بیچ میں ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اور میں جنت کے اعلیٰ مقام پر, بلند و بالا مقام پر ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کی اخلاق بہتر ہو جائیں. میرے بھائیوں, یہ اخلاق ہے جس کی جو صاحب اخلاق کی طرف اللہ کے رسول نے خود اپنی نسبت بھی کی ہے, جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے, اِنَّا مِنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا, تم میں سب سے محبوب, سب سے پسندیدہ اور میری مجلس میں سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے. میرے بھائیوں, اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سماج اور معاشرے کو اگر سدھارنا ہے, سماج اور معاشرے کو اگر اپنی بات منوانی ہے تو ہمارے اخلاق اور کردار بہتر ہونے چاہیے. اور ایک مومن کی شان, اس کی پہچان, ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے, صحابہ کرام کے ماننے والے, اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ماننے والے, تو ہمارے اخلاق بھی ویسے ہونے چاہیے.
چند چیزیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ نے اخلاق کی فضیلت سنی، اس کی اہمیت سنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ میرے بھائیوں، نبوت سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی، اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، کیونکہ اس کی عمارتیں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد جب حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر رکھنے کی نوبت آئی تو تمام لوگوں میں، تمام جو قبیلے تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ پتھر اٹھا کر میں اس کی جگہ پر رکھوں اور یہ صرف مجھ کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ کئی دنوں تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر میں ایک مشورہ ہوا اور یہ کہ کل جو اس مسجد میں یعنی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ صبح سارے لوگ جلدی مسجد خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں، اور جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مکے کا وہ نوجوان، 35 سال کا وہ نوجوان سب سے پہلے پہنچا ہوا ہے، جو ابھی محمد ابن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ آتے ہیں، سارے قبیلے کے لوگ پہنچتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو سب کی زبانوں سے بیک وقت یہی الفاظ نکلتے ہیں، امین آ گئے، صادق آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے رسول ابھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، ابھی آپ محمد رسول اللہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ صرف محمد ابن عبداللہ ہیں، لیکن آپ کے اخلاق اور کردار اتنے اعلیٰ تھے کہ کفار اور مشرکین مکہ سارے لوگوں کے نظروں میں آپ امین اور صادق کا لقب پا چکے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے۔ اور آگے چلیے، 40 سال کی عمر میں جب غار حرا میں پہلی بار آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ پریشانی کی عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور مارے گھبراہٹ میں آپ کہتے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے رضائی اڑا دو۔ چنانچہ جب آپ کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی اس چہیتی بیوی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کو ہمت دیا، آپ کی ڈھارس بڑھائی، اور جو الفاظ استعمال کیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے چند خوبیوں کا تذکرہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے سامنے کیا۔ کلا انک لتصل الرحم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتے داریاں جوڑتے ہیں، آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کی خصوصیت ہے، رشتے داریاں جوڑتے ہیں، بکھرے ہوئے لوگوں کو ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ تو آپ کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے کہ آپ رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے آپ کما کر کھلاتے ہیں۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو کما کر کھا نہیں سکتے، جن کو روزی روٹی کا وعدہ ہے، ایسے لوگوں کو آپ کما کر کھلاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ آپ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ لوگ اگر قرض کے بوجھ میں دبے ہیں، آپ ان کے قرض کی بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے چند الفاظ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں ان کی خصوصیت اور اس ادا کو پاتے ہوئے جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی، تسلی اور ڈھارس بڑھاتے ہوئے انہی خصوصیت اور خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار تھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد 13 سال مکے کے اندر رہے
اور ان 13 سالوں میں مکے والوں کے ظلم و ستم، چاہے آپ کے گھر میں ہو، راستے میں ہو، خانہ کعبہ کے اندر ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ پر ظلم و ستم نہ ڈھایا گیا ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ طائف کے لوگ مالدار ہیں، خوشحال ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری بات مان لے، اگر ایسا ہوا تو اسلام کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ چنانچہ طائف جاتے ہیں اور طائف کے رؤسا کو، سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ طائف کے وہ رؤسا اور سردار، بڑے بڑے سیٹھ، آپ کی بات ماننا تو دور کی بات، آپ کو دھتکارا اور آپ کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو لگایا گیا۔ انہوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی اور جسم مبارک سے خون نکل کر جوتی مبارک میں جمع ہو گئے۔ آپ اس پتھر کی مار سے لہو لہان ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے، آپ کے غلام نے آپ کے اوپر پانی چھڑکا، تب آپ کو ہوش آیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر جو چیز میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، طائف والوں نے جو آپ پر ظلم و ستم کیا ہے، آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سب دیکھا ہے، اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے۔ آپ حکم کریں، آپ اشارہ کریں، ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ آپ چاہتے تو طائف کو نیست و نابود کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو طائف کو تہس و نہس کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، اگر یہ میری بات نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اسلام کو ضرور سمجھیں گی، اسلام میں ضرور داخل ہوگی۔ اور آپ نے جس قوم نے آپ پر پتھروں کی بارش کی تھی، اس قوم کے لیے آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ یہ ہمارے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے، یہ ہمیں نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں آپ کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہوگا، ہمیں بھی اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا، تاکہ سماج اور سوسائٹی کے اندر ہماری باتوں میں وزن آئے، تاکہ سماج اور سوسائٹی کے لوگ ہماری باتوں کو اہمیت دیں۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کی انسان کا کردار کرے ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق بولتا ہے، کردار بولتا ہے، باتوں سے زیادہ انسان کے اخلاق اور کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو، اور تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے قربت اختیار کر سکیں، کیونکہ بااخلاق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، رسول کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو اخلاق اور کردار، بہتر اخلاق اور بہتر کردار کا حامل بنانا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔